تدبر کیا ہے؟ تدبر اصل میں دبرا، اس کا مادہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے دبرا. اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے آخری حصے کو، آخر الشیء، کسی چیز کے آخری حصے کو. یعنی تدبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے آخری انتہا، غایات، مقاصد، یعنی معانی کے پیچھے، میننگز کے پیچھے، یعنی ایک کچھ الفاظ ہیں یا سینٹنسز ہیں، ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، ان کے نتائج کیا ہیں. یعنی اپیرنٹلی سرفیس لیول پہ نہ دیکھا جائے کسی بھی سینٹنس کو یا کسی بھی چیز کو، سرفیس لیول پہ نہ دیکھا جائے، بلکہ بیونڈ سرفیس لیول، یعنی چیز کے آخری، ما وراء الفاظ، ما وراء اللفظ، کہ لفظ کے پیچھے کون سے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے، کون سے معانی رکھے ہوئے، اس کو ہم کہتے ہیں تدبر. یعنی تدبر یہ ہے کہ انسان الفاظ کے پیچھے جو مقاصد ہیں، جو معانی ہیں، اور جو مقاصد اور ہدایات ہیں، اس تک پہنچنا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین تخلیق کی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے قرآن میں دعوت دی ہے کہ آسمان اور زمین اور اللہ تعالیٰ کی جتنی جو مخلوق ہے اس پر غور و فکر کرنا، اپنے آپ میں غور و فکر کرنا. آسمان اور زمین، پہاڑ، چرند پرند، تو ان پر غور و فکر کرنا. اب ایک تو سرفیس لیول نظر ہے، جو انسان دیکھتا ہے کہ یہ آسمان ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کے یہ فزیکل لاز ہیں، یہ اس میں سائنس ہے، اور یہ اس کی جو ورکنگ ہے، سائنٹیفک ورکنگ ہے، وہ ایسی ہے. لیکن تفکر اور تدبر یہ ہے کہ اس سرفیس لیول کے بیونڈ جایا جائے، یعنی ایسے سوالات اٹھائے جائیں کہ یہ آسمان اور زمین اتنی پرفیکشن اور بیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، یہ اتنی پرفیکٹ یونیورس جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کی کیا مقاصد ہے. تو یہ بیونڈ سرفیس لیول انسان غور و فکر کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تفکر. جب وہ آسمان اور زمین اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہو، اور جب قرآن میں یہی چیز ہو، تو اسے کہتے ہیں تدبر. تو لہٰذا تدبر وصول الی الغایات، یعنی جو مقاصد اور جو نتائج ہیں، جو اصل جوہر اور ایسنس ہے، اس تک پہنچنے کو تدبر کہا جاتا ہے. اب قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو دو ہی چیزیں ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی خبر دی ہے ماضی امتوں کے بارے میں، ماضی قوموں کے بارے میں، یا مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر دی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے. تو لہٰذا دو ہی چیزیں ہیں قرآن میں، ایک ہے خبر اور دوسرے ہیں امر. تو خبر پر غور و فکر کرنا، خبر پر غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبریں دی ہیں، اس میں سے کیا علوم، کیا علمی معارف، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں مضبوطی رکھی ہے، کیا احکام ہے، کیا اتقان ہے، کیا خبر ہے، کیا فوائد نکل رہے ہیں اس سے. تو لہٰذا خبر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق. کہ انسان جب اللہ کی خبروں پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ خبر ہے جو کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس ذات کی طرف سے ہے جو کہ عالم الغیب ہے، جو کہ خالق کائنات ہے، جو کہ مالک ہے، جو کہ رب ہے. تو لہٰذا آخری نتیجہ، غایت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس خبر کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا مانتا ہے، یعنی اس کا ایمان بڑھتا ہے. جب تصدیق کرتا ہے تو ایمان اس کا بڑھتا ہے. اسی طرح قرآن میں جو امر اور نواہی ہیں، اس پر اگر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کی جو غایت ہے، غرض و غایت، وہ کیا ہے؟ اس امر کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا. تو لہٰذا قرآن پر تدبر جب انسان کرتا ہے تو دو چیزوں پر تدبر کرتا ہے، ایک ہے خبر اور ایک ہے امر. اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ تدبر کیا ہے؟ تدبر غایات، غرض و غایات تک پہنچنا، یعنی صرف اس کو پڑھ کے سمجھنے پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب صرف
تدبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اقیم الصلاۃ کا مطلب جان لیا، نہیں، بلکہ اقیم الصلاۃ کے پیچھے کون سے معنی رکھے ہوئے. اب اقیم الصلاۃ چونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس پر ٹھہر کے غور و فکر کر کے اب اس حکم کو ایکشن میں لانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، یہ تدبر ہے، یہ تدبر کا نتیجہ ہے. تو چونکہ غرض و غایات تک پہنچنا یہ تدبر کہلاتا ہے، تو اگر امر اور نواہی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی غرض و غایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات کیوں دیے؟ تاکہ ان پر عمل کیا جائے. تو انسان جب بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا تو بہت کچھ ہے لیکن عمل میں اس کو نہیں لاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پر ٹھہر کے غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. یعنی وہ غور و فکر کیسے کیا جائے گا، اس کے ٹولز تو انشاءاللہ ہم آگے کورس میں پڑھیں گے. لیکن ابھی آپ کو تدبر کا جو کانسیپٹ ہے، جو ایسنس ہے، وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں تدبر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی خبروں پر تدبر کیا جائے اور قرآن کے امر اور نواہی پر تدبر کیا جائے. امر اور نواہی پر تدبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس جو سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کو وہ ایکشن میں لائے، اس کو عمل میں لائے. اور جو اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں، چاہے وہ مستقبل کے بارے میں ہو، چاہے اپنی ذات کے بارے میں ہو، چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، یا دیگر رسولوں کے بارے میں ہو، یا دیگر اقوام کے بارے میں ہو، جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی خبر دی ہے تو اس کی کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبریں دی ہیں، تو اس مقصد کو پہنچنا. اور ان تمام خبروں کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان خبروں کی تصدیق کی جائے. ان تصدیق یعنی اس کو سچا جانا جائے، ان کو اپنے دل میں ایبزارب کیا جائے اور اسے اپنے دلوں کو ہلایا جائے اور اس کے ذریعے ایمان کی قوت کو بڑھایا جائے. تو لہٰذا ان اے نٹ شیل اگر میں سمرائز کروں کہ تدبر کیا ہے، تو تدبر خبر قرآن کی خبروں پر اور قرآن کے احکامات پر غور و فکر کر کے ایمانی اور عملی قوت کو بڑھانا، تدبر، یہ تدبر کہلاتا ہے. تو لہٰذا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خبر پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی ہے اس پر ہمارا دل نہ ہل رہا ہو، اس پر ہم یعنی اثر پیدا نہ ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے جتنی جو سابقہ انبیاء اور رسل کے بارے میں خبریں دی ہیں، کیا بات ہے کہ ہمارے دل آج ان کو پڑھ کے ہلتے نہیں ہیں، ایکشن میں نہیں آتے ہیں، ایمان نہیں بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے کہ جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو کیا بات ہے ہماری قرآن کی آیات پڑھ کے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان تدبر نہیں کرتا. کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھ کے اس کو لاہ عمل میں نہیں لاتا؟ وجہ یہی ہے کہ انفارمیشن بہت ہے لیکن عمل نہیں، اور عمل نہیں، اس کی وجہ تدبر کی کمی ہے. تو لہٰذا تدبر کیا ہے کہ سرفیس لیول سے ہٹ کر چیزوں کی ایسنس اور جوہر اور چیزوں کی حقیقت اور ان کی غرض و غایات تک جانا. قرآن پر تدبر کا معنی یہی ہے کہ قرآن کے پیچھے قرآن کے الفاظ، ظاہر سی بات ہے قرآن میں خبر اور امر دونوں ہیں، ان دونوں کی غرض و غایات یعنی تصدیق اور اطاعت، تصدیق اور عمل، یہ دو غرض و غایات ہیں جو قرآن کے پیچھے ہیں، جو تدبر سے ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے.